فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبرتناک خبریں عبرت کی نظر سے دیکھنے، عبرت کی کانوں سے سننے اور عبرت والی سوچ سے سمجھنے کی نیت کر لیجئے۔ ہم اپنے کئی سلسلوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو درست رکھیے۔ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں نا اتفاقی نہ ہوتی ہو، کچھ نہ کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے۔ اب کچھ نہ کچھ نا اتفاقی ہونا، کچھ کہنا سننا ہو گیا، پھر درگزر ہو گیا، بیٹھ گئے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ غصے کی جو عادت ہے، بیجا جذباتیت کا جو انداز ہے، یہ بہت سارے نقصانات کا باعث بن جاتا ہے۔ مجھے جو خبر ملی، 2 خبریں ہیں، ایک ملتان کی ہے اور ایک کراچی کی ہے۔ ملتان کی جو خبر ملی ہے اس میں ہے کہ بیوی اور بیٹی پر تیزاب پھینکنے والے شخص نے زہریلی گولیاں کھا لیں، اور کراچی کی جو خبر ہے وہ یہ کہ گھریلو جھگڑا فائرنگ سے نوجوان ہلاک، 2 خواتین زخمی۔ اچھا، اب یہ خبر پہلی بار تو ہم نے آپ کو سنائی نہیں ہے، عبرتناک خبروں میں اس طرح کی خبریں پہلی بار لائی گئی ہیں، مگر یہ نئے واقعات ہیں۔ اب یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ برائے کرم اپنے اندر بیجا غصے کی عادت کو دور کیجیے۔ اب یہ کیسی غصے کی کیفیت ہوگی کسی کی کہ اس نے اٹھا کر تیزاب پھینک دیا ہوگا، یعنی کوئی جیب میں تو تیزاب کی بوتل رکھی نہیں ہوتی ہے کہ نکالا اور پھینک دیا۔ تو بعض ایسے غصے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے بعض اوقات خواتین غصے والی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ نوجوان بھی بعض غصے والے ہوتے ہیں کہ فائرنگ کر کے، اب یہ کہ فائرنگ تو گھر میں اسلحہ اس طرح رکھا ہوگا اور کتنا کھلا رکھا ہوگا، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے غصے پر قابو پائیں اور اپنے مزاج میں اعتدال لے کر آئیں، میانہ روی لے کر آئیں، نرمی لے کر آئیں؟ پلیز کوشش کیجئے۔ اچھا، اب اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں نا، ان میں ایک وجہ ہے وہم کہتے ہیں، شک و شبے کی طبیعت، وہمی مزاج بعض افراد ہوتے ہیں، عورتیں بعض وہمی مزاج ہوتی ہیں، بات پر اپنے بچوں کے ابو کی حرکتوں میں شک پیدا کرتی ہیں، ان کو شک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یا بعض اوقات
بچوں کے ابو یعنی شوہر وہمی مزاج ہوتا ہے، بعض اوقات بھائی وہمی مزاج ہوتے ہیں۔ اب یہ وہم کو جو ہے نا غیرت کا نام دیتے ہیں۔ بعض نادان، یہ جہالت ہے کہ وہ اپنے اس شکی مزاج کو، وہمی مزاج کو غیرت کا نام دیتے ہیں، اور غیرت کے نام پر پھر بہت سارے تشدد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تیزاب پھینک دینا، جلا دینا، فائرنگ کر دینا، گلا کاٹ دینا، کہیں باپ بیٹی کا گلا کاٹ دیتا ہے جذبات میں آ کر۔ چلو آپ کو شک نہیں ہے، آپ کو وہم نہیں ہے، آپ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ آپ کنفرم ہیں کہ کوئی غلط حرکت ہو ہی گئی، کوئی واقعی بے حیائی اور بے غیرتی والا کام گھر میں کسی فرد نے کر لیا، لیکن صحیح بتائیے کہ آپ کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کسی پر تیزاب پھینک دیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو جان سے مار دیں، اس کے بال مونڈ دیں، اس کے بدن کو داغ دیں، اور گرم گرم مطلب کہ وہ لوہے کے آلے سے اس کو مطلب کہ گرم کر کے بالکل لال کر کے آپ اس کو، اس کے چہرے کو، اس کے بدن کو داغیں، اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، اس کے ناک کاٹ دیں، اس کے کان کاٹ دیں۔ صحیح بتائیے کہ آپ کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود کر لینے کے بعد جب چار وہ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے پڑ جاتے ہوگے اور پولیس آپ کو لے کے جاتی ہوگی تو کچھ بھی ہے، ایک چوٹ پر اس کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ یار یہ میں نے کر کیا دیا۔ یعنی ایک شخص لالچ میں آ کر، دولت کی ہوس میں آ کر، بہت ساری اور اس طرح کی خرابیوں میں آ کر بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں، مگر یہاں جو گھریلو تشدد کی وجہ سے جو خبروں پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں، خبروں پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی عبرت ناک خبریں نہیں ہیں تو پھر عبرت ناک خبریں کیا؟ کہ باپ کے ہاتھے بیٹی کا قتل ہو جائے، اس میں عبرت نہیں ہے۔ بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ہو جائے، اس میں عبرت نہیں ہے۔ بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل ہو جائے، اس میں عبرت نہیں ہے۔ بھائی جا کر بہن اور بہنوئی دونوں کو قتل کر دیتا ہے، اس میں عبرت نہیں ہے۔ ماں نے رشتے کا منع کر دیا، بیٹا وہ لو میرج کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں سمجھتی، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ بہن کا کسی سے پیج لڑ گیا، ٹھیک ہے تو سمجھانے کے اور بھی تو طریقے ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ آپ جا کر بہن کو بھی قتل کر دے تو وہ جسے عشق کرتی ہے اس کو لڑکے کو بھی قتل کر دے، یا بہن نے جا کر یا کسی نے جا کر زبردستی نکاح کر لیا، شادی کر لی تو آپ قتل کر دیں بہن کو اور بہنوئی کو اور یہ سب اس کو باراتیوں کو۔ یہ کیسے جذبات ہیں؟ یہ کیسا جوشیلا پن ہے کہ آپ کو قاتل بنا دیتا ہے اور آپ اس کو غیرت کا نام دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ غیرت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، بلکہ وہ غیرت جس کو ہم غیرت کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عورت پر تہمت لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی غیرت کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ ارے کوئی کرینہ نہیں، کوئی ماحول نہیں، کس چیز کا شک و شبہ۔ اب رہی بات یہ کہ ہماری بچوں کی امی یا میری بیوی کسی سے بات کرتی ہے تو یہ بتائیے کہ جب بچے کو اسکول بھیجنا ہے تو وین میں بٹھانے کے لیے آپ جاتے ہیں یا آپ کے بچوں کی امی جاتی ہے؟ سبزی والا آتا ہے، سبزی خریدنے کے لیے، سبزی والے سے بات کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی امی جاتی ہے؟ دودھ والے سے دودھ آپ خریدنے جاتے ہیں یا بچوں کی امی جاتی ہے؟ یہ بتائیے۔ تو آپ نے تو خود اس کو راستہ بنا کر دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کر لو، یہ آپ کر لو۔ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، صبح 7-8 بجے وین میں بٹھانے تو آپ کے بچوں کی امی جا رہی ہے، سوزوکی والے سے، رکشے والے سے، کوسٹر والے سے، بس والے سے بات کرنے کے لیے تو آپ کے بچوں کی امی جا رہی ہے۔ آپ تو نہیں اٹھ رہے، بھائی تو نہیں اٹھ رہا، بہن جا رہی ہے بٹھانے کے لیے، وہ تو سویا ہوا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو وہ کہہ رہے ہیں آفس جانا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو لیکن جب کوئی 19-20 آ جاتا ہے آپ کو دیکھ لیتے ہو تو شکی مزاج آپ ہوتے ہو، تو آپ غیرت کے نام پر پھر شک کرتے ہو بیوی پر، اس پر آپ تہمت دھرتے ہو، اور پھر کچھ کہا انسنا ہو جاتا ہے تو پھر چاقو اٹھاتے ہیں، کوئی خنجر اٹھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز اٹھاتے ہیں، آپ قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، بیچاری کے ناک کان کاٹ دیتے ہیں۔ یا پھر وہ شک کرتی ہے تو وہ خلا لینے پر آ جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی واقعات ہیں کہ بیوی کیا تو شوہر قتل ہو گیا۔ اب یہ بتائیے، عجیب ہے یہ تماشا۔ تو ایک کاش
غیرت کا صحیح مفہوم ہم سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا دیکھیں گھر کے محرم پر تو غیرت کھانا چاہیے. یہاں اگر غیرت نہیں کھائیں گے تو دیوس کہلائیں گے, اور دیوس بے غیرت ہوتا ہے, اور دیوس کے لیے جنت حرام ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ غیرت کا ایک کوئی موقع محل ہوتا ہے, لیکن اس غیرت میں بھی آپ نے طاقت بھر تبلیغ کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنے کے لیے جو شریعت کی حدود ہے اس میں رہ کر سمجھانا ہے. مارنا, پیٹنا, زد و کوب کرنا, تشدد کرنا, تیزاب پھینکنا, قتل کر دینا, ان تمام کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. ناجائز اور حرام کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں, گھر کا اور معاشرے کا سکون برباد ہو رہا ہے. براہ کرم اس طرح کے کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو, اپنے گھر بار کو تباہ و برباد ہونے سے بچائیے, اور اپنے اندر ایک اعتدال اور میانہ روی پیدا کیجئے. علم دین سیکھیے, شریعت کو سمجھیے, اور گھر گھرستی کیسے چلانی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. غصے کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. ناچ چاکیوں کا علاج یہ بھی مقتۃ المدینہ کا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. شیطان کے بعض ہتھیار یہ بھی تحریری طور پر رسالہ موجود ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. اور پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب گھر میں رکھیے. اس طرح کی چیزیں رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی, آپ کے مزاج میں اعتدال آئے گا, شک اور وہم کی جو بیماری ہے وہ دور ہوگی, گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سلسلے کے توسط سے جو عرض کرنے کی کوشش کی ہے, آپ براہ کرم اپنے مزاج میں میانہ روی لے کر آئیے, اعتدال لے کر آئیے. بات بات پر شک و شبے پیدا کرنا اور کھائی نہ کھائی غیرت کے نام کے اوپر بے غیرتی والے کام کر جانا, یہ درست نہیں ہے. رب کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر کے معاملے پر یہ خبر ہے جس پر آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے. یہ منڈی بہاؤالدین کی خبر ہے کہ بجلی کے میٹر میں لگی آگ سے گھر تباہ, خاندان کے 33 افراد متاثر ہو گئے. تو اب یہ خبر بھی جو ہمیں ملی ہے, اس کے لیے بھی آپ سے مدنی التجا ہے کہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ گھر کے جو بجلی کے تار, میٹر کے تار وغیرہ ہیں, اس کو برابر چیک کیجئے, اور اس کو صحیح جو اس کا جو مین جو کاریگر ہے جو اس کو درست کر سکتا ہے اسے درست کرائیے. اس کی لائننگ درست کیجئے. کھلے تار ہونے کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, آگ لگنے سے جان چلی جاتی ہے, آپ کا گھر تباہ ہو سکتا ہے, آپ کے گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اپنے گھر کے بجلی کے جتنے بھی تمام معاملات ہیں, ایون میٹر سے لے کر جہاں سے بجلی آپ لے رہے ہیں, شاکٹ وغیرہ تار ڈال رہے ہیں, ہر چیز کو چیک کیجئے. بچوں کو خیال رکھیے کہ وہ جا کر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگ لگ جائے اور آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے. مطلب ابھی سے سمجھنے میں ہی عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ایک بڑا عبرت ناک واقعہ کی ویڈیو دیکھی. لینڈ سلائیڈنگ یعنی زمین اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہے, یا لینڈ سلائیڈنگ ویسے عموماً کہتے ہیں یہ جو پہاڑوں سے جو پتھر گرتے ہیں نا, یہ عموماً لینڈ سلائیڈنگ کہلاتی ہے. لیکن پہاڑ کا مسئلہ ہو یا زمین کا مسئلہ ہو, عمارتیں جو ہماری بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں, یقیناً ان عمارتوں سے سہولتیں بھی ہیں. ایک مطلب کہ وہ 2000 گز کی جگہ پر ایک پوری عمارت کھڑی ہو گئی, اور جہاں ایک فیملی 2000 گز کا مکان بنا کے رہتی تھی, ایک عمارت بنی ہے, اور اس عمارت کے اندر بعض اوقات 30 40 50 خاندان فلیٹوں پہ رہتے ہیں. تو اس میں اکنومیکلی بھی یہ رینج میں آ جاتا ہے. لیکن ان عمارتوں کے گرنے کے واقعات بھی ہیں. چین میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 9 منزلہ رہائشی عمارت جس انداز سے گری ہے, آئیے آپ کو اس کا منظر دکھاتے ہیں. چین میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 9 منزلہ رہائشی عمارت منہدم.
یقیناً اس منظر میں عبرت ہو سکتا ہے کہ آپ نے محسوس کی ہو کہ جس عمارت میں ہم رہتے ہیں اس عمارت کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. قدرتی آفت ہوتی ہے, زمین ہلتی ہے, پہاڑوں سے پتھر گر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ رمضان میں بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا رجحان عاشقان رمضان میں بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بہت خوبصورت قرآن یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. بہت خوبصورت قرآن, آپ اس کی پرنٹنگ دیکھیے اور ماشاءاللہ اس کی جو پرنٹنگ ہے, اس کا کاغذ ہے, آپ کو پڑھنے میں بھی اس میں لطف آئے گا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے, جو اس کی امتیازی خصوصیت کہوں گا کہ یہ انفرادیت ہے, کہ اس کے شروع میں تلاوت کے خوشبودار مدنی پھول, یہ آپ دیکھیے پورا ایک مضمون ہے. اس میں قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی علم کی بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے کس مدنی پھول, قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے, اس کے متعلق بہت پیارے مدنی پھول ہیں. اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کے 14 مدنی پھول یہ لکھے گئے ہیں. سجدہ تلاوت, اچھا, جو 14 سجدہ تلاوت, جو 14 آیات ہیں سجدہ تلاوت کی, یہ بھی لکھ کر یہاں آپ کو دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو چھونے کے حوالے سے 9 مدنی پھول لکھے گئے ہیں. جو کتابیں چھاپنے والوں کی خدمتوں میں بھی مدنی التجا ہے کہ ان کو کتابیں چھاپتے وقت کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. قرآن مجید کے ترجمہ قرآن کے بھی یہاں مدنی پھول تحریر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اور 8 متفرق مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کے 5 مدنی پھول, اور ایصال ثواب کا طریقہ بھی یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے. تو یہ پھر یہاں سے سورہ فاتحہ کا بیان شروع ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بھی سنا آپ کے لیے بھی اس میں ہوگا کہ یہ واقعی مطلب کہ ایک بہت معلوماتی شروع میں امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھول ہیں. اچھا, یہاں آخر میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت پر بھی مضمون موجود ہے, اور کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں اور کس کو کیسے پڑھنا چاہیے اس کی نشاندہی بھی اس کے آخر میں کچھ کی گئی ہے. ضروری ہدایات بھی یہاں پر آخر میں دی گئی ہیں. فہرست تو قرآن پاک کی صورتوں کی عموماً کتابوں میں ہوتی ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے 235 روپے ہدیے پر آپ طلب کر سکتے ہیں. قرآن مجید کو, اس پاکیزہ کلام کو 235 روپے ہدیے پر اس کو طلب کیجئے, اور اس سے ہر اسلامی بھائی اپنے گھر میں چند ایک یہ قرآن پاک کے نسخے رکھیں, اور مساجد میں اس کے جو شرعی تقاضے ہیں اس کو پورے کرتے ہوئے یہ رکھیں. اس کو مطلب عاشقان رسول میں تحفے میں قرآن مجید دیں. قرآن مجید آپ کا تحفہ کوئی لے گا اور اس کی تلاوت کرے گا. امید ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کی برکت سے ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت عمدہ ایصال ثواب کا بھی ذریعہ ہے, ثواب کمانے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک کو کی تعلیم کو اور قرآن پاک کی تلاوت کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے. 235 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً حاصل کرنے کی مدنی التجا ہے. رب کریم ہم سب کو قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے, تلاوت کی محبت عطا فرمائے. اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, رب کی رحمت سے پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ جب تم ان کو جلال میں دیکھو تو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو, ان کا جلال جمال میں بدل جائے گا. اور یہی ہوتا تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو بالکل پرسکون ہو جایا کرتے تھے. اور بلکہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ ادا کتابوں میں لکھی ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے پہلا کام یہ کرتے قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے. ابھی نیت کر لیجیے, روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کیجیے. انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے کنز الایمان
بھی حاصل کیجئے، خزائن العرفان کی تفسیر کے ساتھ، ترجمہ قرآن بھی تفسیر بھی ہے، 5 جلدیں صراط الجنان تفسیر قرآن کی مقتۃ المدینہ شائع کر چکا ہے، 5 جلدیں 15 پارے ہو چکے ہیں۔ ماہ رمضان میں نیت کر لیجئے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے کہ اس نزول قرآن کے مہینے میں آپ یہ نیت کر لیں گے اب تک جتنے صراط الجنان کے پارے آ چکے ہیں، 15 پارے آ چکے ہیں، آپ پڑھیں۔ وقت ہی وقت ہوتا ہے، بعض اوقات فضولیات میں وقت برباد کرنے کے بجائے قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ 15 پارے جو آ چکے ہیں چھپ کر، امید ہے کہ اس کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔